السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک مبارک دعا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تنگ دستی سے، محتاجگی سے اور ہر چیز کی قلت اور کمی سے۔ اس وقت انسانیت کا اور عام طور پر ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ مالیات کا معاملہ ہے کہ انسان مال کے معاملے میں پریشان ہے کہ اپنے اخراجات کو اور اپنے خرچ کو کیسے کنٹرول کرے۔ دیکھیں، جو زمانہ یہ ہے یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں پیشن گوئی دی ہے کہ مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی بلکہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ بہت سی حدیثیں ہیں جس میں یہ اشارہ ہے کہ زمین سے خزانے نکلیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی چلتا ہوا جائے گا، ٹھوکر لگے گی۔ اب اس وقت ٹھوکر اگر کسی کو لگتی ہے، پتھر سے لگتی ہے، اس زمانے میں اس آدمی کو جو ٹھوکر لگے گی دیکھے گا نیچے تو سونا ہوگا، سونے سے ٹھوکر لگے گی، اور وہ آدمی اس کو دیکھ کر یہ کہے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے آپس میں لڑ کر مرے۔ تو مسئلہ جو ہے برکتوں کا ہے، مسئلہ جو ہے کثرت کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مالیات سے متعلق بہت سے احکامات دیے ہیں۔ مال کس طرح کمائیں ایک مستقل چیپٹر ہے، مال کس طرح اس کی حفاظت کریں ایک مستقل، اور مال کو کیسے خرچ کریں، کیونکہ شروع سے ہی یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل للہ والرسول، یہ مال کس کا ہے؟ فوراً کہا للہ وللرسول، فاتقوا اللہ اصلحوا ذات بینکم اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ بہت سی آیتیں ہیں، آپ تفسیر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں جو ہے بار بار یہ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس کسی بھی شکل میں ہے وہ اللہ کی ملکی۔ جب یہ ذہن بنتا ہے تو پھر انسان کمانے میں اللہ کے حکم کا پابند، خرچ میں اللہ کے حکم کا پابند، حفاظت میں اللہ کے حکم کا پابند۔ مال کی حفاظت کیسے کرے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑا بہترین حکم دیا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا فَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جو لوگ نادان ہوتے ہیں، نادان کہا اللہ نے، سمجھ نہیں ابھی، ان کے حوالے مال کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کرو کہ کیا ان میں سمجھداری آئی یا نہیں، کیونکہ اگر بغیر سمجھ کے مال اگر مل جائے ضائع کرے گا انسان، اور ضائع کرنے کا نتیجہ آخر میں اسے نظر آئے گا، فائنینشیل کرائسس ہوں گے، مالی بحران ہوگا، آدمی محتاجگی سے، یعنی حدیث میں ہے اے اللہ مجھے فقر سے بچا، مال کی قلت سے بچا۔ یہ صرف دعا کے ساتھ دعا نہیں ہے، دعا کے ساتھ اسباب بھی ہمیں دیے گئے کہ بندہ اس راستے پر چل کر اللہ سے مانگے۔ مجھے اگر مکہ مکرمہ جانا ہے تو صحیح فلائٹ میں بیٹھنا ہے، غلط فلائٹ میں بیٹھ کر میں کتنا بھی روؤں، کتنا بھی وظیفے کروں، آدمی جو ہے مکہ نہیں پہنچے گا۔ یہ دنیا کا سسٹم اللہ نے ایسے بنایا۔ تو اللہ نے یہاں ایک بات فرمائی کہ دیکھو تمہارے پاس جو مال ہے،
جب تم کسی نادان کے حوالے کرو، یہ ماں باپ کو بھی کہا جا رہا ہے اور بچوں کی اس لائن سے تربیت بھی ہونی چاہیے کہ بچے یعنی ہم انہیں زندگی گزارنے میں کس طرح ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہو. اور اللہ تعالیٰ مال کی اہمیت بتا رہے. دیکھیں عجیب جملہ، آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ نے مال کو کیا کہا. یعنی عام طور پہ سب مال دولت بیکار، سب کچھ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے مال کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ قیام بنایا. قیام کہتے ہیں پوری زندگی کا دار و مدار ہے اس پہ. یہی قیام کا لفظ اللہ نے بیت اللہ کے لیے فرمایا. مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے. جب تک بیت اللہ ہے دنیا قائم ہے. قیامت سے پہلے بیت اللہ اللہ اٹھائیں گے، پھر دنیا تباہ ہوگی. کہا کہ دیکھو یہ مال جو ہے قیام ہے تمہارے. جعل اللہ لکم قیاما فرزقوہم وکسوہم، اچھا کھلاؤ پلاؤ. جب بچے مطالبہ کریں تو انہیں سمجھا کہ اچھی بات کہو. قولوا لهم قولا معروفا. اور خاص طور پہ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم رشدا. یہ رشدن جو ہے نا، جو لفظ ہے رشد، بڑا عجیب. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. رشد کہتے ہیں سوجھ بوجھ رکھنا. مال کیسے کمائے، کیسے خرچ کرے، کیسے اس کی حفاظت کرے. ایسی سوجھ بوجھ ہم میں بڑوں میں بھی ہونی چاہیے، بچوں کے اندر بھی اس لائن کی، بچیوں کی زندگی میں بھی اس لائن کی تربیت ہونی چاہیے. اگر تربیت نہیں ہوگی، اچھا خاصا آدمی کیا اس کی ملین 2 ملین تو کوئی حیثیت نہیں ہے. حکومتیں برباد ہو گئی ہیں، تاریخ ہے، حکومتیں برباد ہو گئی ہیں. جب ایک آدمی حفاظت مال کی نہیں سیکھتا، بچوں میں اس چیز کی یعنی یہ 2 آیتوں کی تفسیر اگر آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہمیں کہ ان بچوں میں کیسے وہ ڈیولپ کرنا ہے وہ چیز. ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، حدیث کا بہت بڑا حلقہ ہوا کرتا تھا. اس کے ساتھ بزنس بھی کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو فل فری ہو جائیں اس کے لیے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا. کان المال فیما مضى یکرہ. ایک زمانہ تھا بھائی، مال کو بہت ہی ناپسند سمجھا جاتا تھا. وہ زمانہ زہد کا تھا، تقوی کا تھا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ. آج کے دور میں، وہ کب کہہ رہے ہیں بتائیں؟ وہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں. وہ آج کے دور میں مال جو ہے مومن کے لیے ڈھال ہے، ڈھال. جب جو ہے کوئی مقابلے پر آدمی جاتا ہے تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے. اس کی تلوار، اس کے نیزے مجھ تک حملہ نہ کرے، ڈھال. تیسری بات فرمائی، یہ مال اگر میرے پاس نہ ہو تو یہ جو بادشاہ لوگ ہیں مجھے ٹشو پیپر بنائیں گے، مجھے ہاتھ کا رومال بنا کر یوز کر کے پھینک دیں گے. تیسری بات، میں تفصیل نہیں ہے، صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں. چوتھی بات حضرت نے فرمائی، اگر اللہ نے کسی کو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے فَلْيُصْلِحْهُ، اس مال کو سوارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ضائع نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، اس پلاننگ کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس کو بڑھانے کی فکر کرے، اس کو صحیح استعمال کرے. پھر 5ویں بات حضرت نے فرمائی، اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی انسان پر مالی حالات آئیں، فائنینشیل پرابلم اگر آئیں، سب سے پہلے اس کا دین، اس کا ایمان متاثر ہوگا. یہ بات آدمی جانتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس کا اللہ سے توکل تعلق نہ ہو، جاب چلی جائے، پریشان ہو جائے، کہ میں ہی ملا تھا کہ اللہ ہو. شکایت اللہ سے ہوتی ہے، شکایتیں اللہ سے بندہ کرتا ہے. تو بہرکیف دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مال بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کو ہم جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت دیکھیں، حدیثیں دیکھیں، آپ نے ایک نظام ہمیں بتایا، آپ نے ایک ترتیب ہمیں بتائی. ہاں، ترتیب کیسے کہ جیسے میں ایک بات عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھیں، آپ اپنے گھر کا، آپ کے مختلف ازواج مطہرات کے گھر ہوا کرتے تھے، اپنی بیویوں کا بجٹ تیار کرتے تھے. آپ
اور سالانہ بجٹ آپ دیتے تھے، سالانہ بجٹ پورا بھئی یہ سال کا یہ خرچہ ہے آپ کا۔ ہاں، سیرت میں جب آپ یہ دیکھیں گے تو ضرور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فقر و فاقے آتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک گھر کے لیے ایک بجٹ آپ نے دے دیا پورا، اس سال کا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچہ، صحابیات کا، امہات المومنین کا ایسا مزاج تھا، وہ خرچ کرتے 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 کیا کرتے؟ اب فقر و فاقے کے حالات۔ اسی لیے جو ہے نا، گھریلو زندگی کا جو دین ہے، گھر کے اندر مالیات کا جو تعلق ہے، اکثر وہ گھر کی زندگی سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں سے اس کو جوڑا ہے۔ عورتوں سے اس کو، عورتیں اس لائن کی تربیت، اب کتنی حدیثیں، المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، قرآن پاک کی آیت ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ حافظات للغیب کسے کہتے ہیں؟ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کہ بھی کہ یہ میرے شوہر کا مال ہے۔ پورے گھر کا جو نظام، وہ نظام جو ہے نا، جیسے کمپنی ہے، آپ کوئی کمپنی جانتے ہیں ایسی کہ جس کا کوئی بجٹ نہ ہو، جس کا خرچ کا کوئی اندازہ نہ ہو؟ بتائیں، اس کی جو ہے پی جی ای کی بل کتنی ہے نہیں پتہ نہیں، لیکن اتنے ہم جائزہ لیں، ایک سال گزشتہ سال پی جی ای کی بل میری کتنی آئی ہے آدمی کون بتا سکتا ہے؟ میرا جو ہے گروسری کا کتنا ہوا؟ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں اشارات جو دیے ہیں، آپ نے سکھایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے کہا کہ بھی اس لائن کی تربیت ہو۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جا کے جو ہے نا ابھی سے ایک سال کا بجٹ دے دے گا، 4 مہینے میں بینکرپسی فائل ہو جائے گی گھر کے اندر کہ بھئی کہ بینکرپٹ ہو گئے، ابھی آپ سنبھالیں، گھر کا نظام آپ سنبھالیں۔ یہ گھر وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، گھر جو چلتا ہے میاں بیوی کے مشورے سے چلتا ہے۔ یہ جو وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب بچے کا دودھ چھڑانا چاہے، ماں ڈیسیشن نہ لے، باپ ڈیسیشن نہ لے، بلکہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے ڈیسیشن لیں کہ ہم کب چھڑائیں دودھ۔ تو گھر کا جو نظام ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، خاص طور پر عورتیں گھر کا جب بجٹ بنائیں، ہم ہو یا ہمارے اندر سب سے پہلی ایک چیز ہونی چاہیے جو اصول ہے، قناعت، کہ گھر کا جو خرچ ہے ہم قناعت سے خرچ کریں گے، کفایت شعاری سے خرچ کریں گے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے نا بجٹ تیار کرنا ہے۔ قناعت سب کے اندر بہترین چیز ہے، مردوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ کوالٹی اگر گھر کی عورت میں اگر آ جائے، گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، کیونکہ سارے اخراجات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ گھر کی عورت میں اگر قناعت کریے، اس کی ایک علامت میں بتاؤں، کوئی عورت اپنے شوہر سے ایسا مطالبہ نہ کرے جو شوہر کی گنجائش میں نہ ہو۔ ایسا کوئی مطالبہ بیوی کی طرف سے شوہر کے پاس نہ ہو جو اس کی گنجائش میں نہ ہو۔ گنجائش سمجھ، گنجائش میں ہے تو پھر بہت اچھی چیز ہے۔ وجہ اس کی دیکھیے، سورہ احزاب کے اندر 21واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں آخری آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا قصہ ہے۔ وہ گھر کا یہ قصہ یہی ہے کہ وہ ازواج مطہرات پوری عصر کے بعد جمع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی ہمارا خرچہ بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے مبارک گھرانے پر یہ جو حالات آئے، یہ 1 مہینے تک آپ اپنے بیویوں سے بات نہیں کی، ناراض ہو گئے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمیں تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے وہ مطالبہ نہ کرے جو اس کی گنجائش میں نہ ہو، اور یہ بچیوں کی بھی اس لائن سے تربیت ہو۔ ہاں دیکھیں، خاص طور پہ جب تک بچیاں جو بھی ہوں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں، مزاج یہی ہوتا ہے، یہاں خواہش یہاں پوری ہوئی، یہاں خواہش یہاں پوری ہوئی، لیکن دنیا ایسے نہیں چلتی۔ یاد رکھیں، دنیا کیسے چلتی ہے؟ حالات سے چلتی ہے۔ یہی بچے جب پریکٹیکل میدان میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ عافیت میں رکھے، کہ کبھی شوہر کی جاب چلی جائے، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، تو کیسے اس کو ڈیل کرنا۔ اگر وہ مزاج قناعت کا نہ ہو تو پھر سب سے پہلے کیا ہے؟ رشتے پہ اثر پڑتا ہے، رشتے پہ اثر پڑتا ہے۔
تو بہر کے میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ آیتیں ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ سورہ احزاب کی 21ویں پارے کی آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھر کا جو ہے بجٹ، کہ میرے گھر کا خرچہ کیسے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے تھے. اس میں سب سے بڑی بنیاد قناعت ہو. ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں، حیات الصحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے غنی. غنی کہتے ہیں سخی کو. ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، ضرورت ہے مجھے. آپ کے پاس تھا نہیں. آپ نے کہا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ. سبحان اللہ، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ. کبھی کہیں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، کبھی کہیں جو ہے کسی مسجد کا تقاضا آتا ہے، وہ جو ہے 3-4 دوست ہیں وہ آپس میں مل کے، ایک وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، 3-4 مل کے بھی کہ ہماری طرف سے کرو، ہم کنٹریبیوٹ کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان کے پاس جاؤ. حضرت عثمان کے گھر وہ پہنچے. وہ زمانے کے گھر بالکل سمپل، پردے لگے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ میں بات چیت ہو رہی ہے. پتہ ہے بات چیت کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ ایک مسئلے پہ ہو رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے تھے اپنی بیوی سے؟ یہ گھر کے اندر جو رات میں جو چراغ تم نے جلایا ہے، اس کی بتی تم نے بڑھائی کیوں؟ اس کی بتی کو کم رکھتے، اتنی ہی روشنی سے گھر جو ہے روشن ہوتا ہے نا. ابھی دیکھیں، ہم گھر کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، پوری فیملی ہال میں بیٹھتی ہے مثال کے طور پر، کمروں میں لائٹ آن ہے، کمروں میں. اس کا مطلب یہاں کہیں گے بھی کہ کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ تو LED ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی نہر پہ بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں اسراف مت کرو. آج چیزوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، لائٹنگ، خاص طور پہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو کسی اور چیز کی کمی ہے ہی نہیں. یہاں نہ بجلی کی کمی ہے، نہ پانی کی کمی ہے. سب سے پھر بھی پرابلم کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مالیات پہ انسان پریشان ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا. جائزہ لیں آدمی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اس چیز پر، تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی کیا پتہ نہیں کیا کروں میں، یہ دیں گے نہیں دیں گے. دستک دی، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے کچھ چاہیے. آپ نے 300 درہم کی تھیلی اٹھا کے دے دی. 300 درہم. وہ پریشان ہو گئے کہ گھر میں ایسا 300 درہم ایسا. تو کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا مسئلہ؟ نہیں، اس وقت امیر المومنین نہیں بنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ ہے. پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے یہ سنا آپ کے گھر میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو، ہم اپنے گھر کا جو خرچ ہے، بجٹ ہے، اس میں ہم کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جہاں خرچ کرنا وہاں خرچ ہو، جہاں خرچ زیادہ ہو رہا ہے اس کو کم کریں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم لکھیں گے. جب ہم لکھیں گے کہ بھئی کہ لاسٹ منتھ کاسکو کی گروسری کتنی ہوئی، لاسٹ منتھ جو ہے نا بجلی کا کتنا ہو. جب آدمی لکھے گا، دیکھے گا، تو پھر جائزہ لے گا کہ بھئی کہ اچھا یہ خرچ ہے میرا. اور مہینے کے آخر میں، 2 مہینے کے آخر میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں دیکھتا رہے گا یہاں پر اتنا خرچ ہو رہا، میں اس کو کٹ کر سکتا ہوں، اور یہ غیر ضروری ہے اس کو کم کر سکتا ہوں. وہ بچائیں گے، گھر کی پیمنٹ پہ لگائیں، بچوں کی ایجوکیشن پر لگائیں، اللہ کے راستے میں لگائیں. خرچ کے کتنے راستے ہیں. ایک لطیفہ عرض کروں کہ ایک گھر میں جو ہے نا اس طرح میاں بیوی جو ہے نا بجٹ تیار کر کے جو ہے انہوں نے جو ہے لکھنا شروع کیا. جب لکھیں گے تو پتہ چلتا ہے نا کہاں کیا جا رہا ہے. تو بیوی ماشاءاللہ وہ لکھتی رہی، کاسکو اتنے $، PG&E اتنے $، پھر اس کے بعد نیچے AJKG، پھر اس کے بعد دوسرے خرچے، پھر AJKG. تو شوہر دیکھا بھی کہ یہ کاسکو تو سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا $200، PG&E $300، فیس اتنے $. یہ AJKG کیا ہے؟ ہر 3-4 کے بعد بار بار آ رہا ہے. تو نے کہا یہ اللہ جانے کہاں گئے. AJKG اللہ جانے کہاں گئے. یہ ہمارے بجٹ میں ملے گا آپ کو. ایسے کتنے. یہ اگر ہم سے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم لکھیں گے. جب آپ اس کو کہیں گے بہت کنجوسی کا بیان تھا آج کا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی بھی کہے آپ بڑے کنجوس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اصل سب سے بڑی چیز یہ ہے سخاوت کو اور کنجوسی کو ہم نے بدل دیا ہے. جو ہم اسراف کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، کھانے جو پھینکتے ہیں، اس کو ہم نے سخاوت کا نام دیا ہے.
اور ہم جو ہے نا برکت لانے کے لیے اپنا بجٹ جو تیار کرتے ہیں اس کو ہم نے کنجوسی کا نام دیا ہے. کوئی بات نہیں، دے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے صرف یہ بات کہنے پر کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا کیا ان کا لقب غنی ہے، سخی، ایک بہت پاکیزہ جملہ ہے سخی، اللہ کی صفت ہے، جنتی صفت ہے، اللہ کی محبوب صفت ہے. افسوس یہ ہے کہ یہ ٹرمز بدل گئے، اصلاحات بدل گئے، اور ہم نے یہ اٹھا کے وہاں دیا جہاں فضول خرچی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آدمی جو ہے نا یہ چیز طے کرے دوست، جب لکھے گا پھر پتا چلے گا کہ کہاں چیز ہو رہی ہے، کہاں چیز خرچ کم ہو رہی ہے. اسی لیے علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، آدمی کی فائنینشل حالت اگر دیکھنی ہے، انکم مت دیکھو، خرچ دیکھو. دیکھیں نا، جب کسی بچے سے کسی کا رشتہ طے کرنے جاتے ہیں، کما کیا رہا ہے، کما تو کیا رہا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، خرچ کیسے کر رہا ہے وہ اصل مسئلہ ہے. اور اس کا تعلق تربیت سے ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے. جب تربیت ہوگی تو پھر آدمی جو ہے نا صحیح خرچ کرے گا، صحیح خرچ کرے گا. ورنہ اگر بغیر تربیت کے اللہ معاف کرے کسی کے پاس دنیا بھر کی دولت بھی آ جائے تو تباہ و برباد ہو جاتی. کیونکہ فضول خرچی کی نحوست کیا ہے؟ بربادی ہے، تباہی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ حفاظت فرمائے. میں آپ کو ایک بات، اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. مجھے سب کو، بہت سے لوگ جو زکوٰۃ دینے والے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، ایسے لوگوں کو آج زکوٰۃ لینے کے مستحق بنے. یہ جو کرائسس جو آتے ہیں نا، یہ جو بحران جو آتا ہے، یہ ایک دن میں نہیں آتا. یہ آدمی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گندگی جب جمع ہو جاتی ہے آپریشن کرنا پڑتا ہے. آدمی بیٹھ کے جائزہ لے کہ کہاں وہ چیزیں گھسی ہوئی ہیں جس کی نحوست آگے 10 سال میں کھلنے والی ہے، آگے 10 سال میں کھلنے والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمپل اصول کیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، اپنے اوپر خرچ کرو، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھا کھاؤ، اچھی چیزیں استعمال کرو. ارے کون اسلام منع نہیں کرتا، بہت اچھی چیزیں، لیکن اسراف مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ملٹی ملینر بلینر کا واقعہ قرآن میں بیان کیا، قارون. اس کو ایک نصیحت جو نصیحتوں میں کی نا، ایک بڑی عجیب نصیحت، اذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح. یہ بھی ایک اصول ہے بجٹ بنانے میں، خرچ کرنے میں. لا تفرح کیا مطلب ہے؟ قرآن کا ترجمہ دیکھیں، 3-4 تفسیروں کو میں سامنے رکھ کر ایک سینٹنس میں کہتا ہوں. وہ دیکھیے، ایک خرچ وہ ہوتا ہے اپنی خوشی کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے. لیکن ایک خرچ وہ ہوتا ہے جس میں اپنا اسٹیٹس باقی رکھنے کے لیے، میں دوسروں کو خوش کرنا ہے، دوسروں کے سامنے دوسروں کی واہ لینی ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے. بھائی گھر کے اندر ایسا جو ہے، ایسی چیز چاہیے جس سے لوگ تعریف کر کے جائیں. ایسا ہمارا گھر ہونا چاہیے جس سے لوگ تعریف کر کے جائیں. اس کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں لا تفرح. اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کو خوب اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا استعمال کرو. یہ تمہارے لیے اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن یہ کون سی سوچ ہے کہ میں دوسروں کے لیے اپنے اسٹیٹس کو باقی ان کے سامنے رکھنے کے لیے میں اپنا معیار زندگی بدلوں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.